بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہشات پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دے۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اسی طرح کے کئی خزانے ہوں۔ شخص حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اس شخص نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے بادشاہ سے کہا، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ آنکھ کھولی تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، شخص جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی صبح سویرے ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جوں ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی تھی۔ اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہری رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی، لیکن وہ تو سب پتھر کے سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں، تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی، پیالی سونے کی، اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما، اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی، اس کے کالے بال سنہرے ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زوروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میری سونے کی لالچ میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کال والا شخص نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ایسے سونے کا میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اس شخص نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، بتاؤ سونا اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اس شخص نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت؟ سونا اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت؟ روٹی کا ایک نوالا۔ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا۔ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا، سونا اچھا ہے یا جو تجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے، یعنی تمہاری بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی ان تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دنیا دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔
پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر زندہ لڑکی بن گئی۔ اس نے خیریت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے بابا، میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔